اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتاتے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، اور یہ میرا کمال ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا کے بچے مختلف زبانیں بولتے ہیں اور ان کی شکل مختلف ہے۔ پھر ایک سورہ ابراہیم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی قوم میں کوئی پیغمبر ان کی زبان کے بغیر نہیں بھیجا ہے۔ پھر کسی اور آیت میں جس میں بھول گیا ہوں، محمد پیغمبر کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم انتہائی سادہ مگر پرمانی کتاب بلسان قومی ہی آپ کی قوم کی زبان میں نازل کیا ہے۔ مادری زبان بنیادی طور پہ اب ساری دنیا اس پہ متفق ہے کہ انسانی ترقی کا راز مادری زبان میں ہے۔ سویڈن رشیا کے نزدیک ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سویڈن میں اگر کسی کلاس میں ایک بچہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، کوئی بھی زبان دنیا کی، اگر وہ ایک بچہ ہو، اس کے لیے علیحدہ ٹیچر بلایا جاتا ہے کہ اس کو مادری زبان میں تعلیم دی جائے۔ تب سویڈن کیا لگتا کہ بلوچ بلوچ پیدا کی، کہ سندھی و سندھی کا سرائکی افریقی جبہ یا والک غراولی وہی مورونی جبہ کی تعلیم ہوا کی۔ دوسری بات، ایپیڈیم کی تاریخ چل رہی ہے، یہ کوئی کسی شوق سے کسی بیماری سے ہم نے شروع نہیں کی۔ ہم اس ملک کے وہ بچے ہیں، ہم اس ملک کے وہ رہنے والے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے ہر بدبخت سے مقابلہ کیا ہے۔ یہ ملک ہمیں پیارا ہے، اس کی آزادی ہمیں پیاری ہے۔ اس کی انتہائی عجیب بات ہے، ایٹمی ملک اور کنگال، یہ ہم سب کے لیے شرم کی بات ہے۔ اس کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے، آئین ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، ایک مقدس امانت ہے، یہ دو کاغذ کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔ آئین ایک عمرانی معاہدہ ہے قوموں کے درمیان، یہاں کی عوام کے درمیان۔ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ کہتے ہوئے، اس کی بالادستی تسلیم کرتے ہوئے ہماری افواج، اس کے جاسوسی ادارے اور ہمارے بیوروکریٹ مہربانی کریں۔ جو کچھ ہوا وہ ہوا، آئندہ کی بربادی سے پاکستان کو بچائیں۔ میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا، بار بار میں یہ کہتا ہوں، لیگ آف نیشنز جب دوسری جنگ عظیم میں بنی تو تمام دنیا میں آزاد ممالک کی تعداد 60 سے کم تھی۔ 100 سال نہیں پورے ہوئے، یہ 60 ملک ٹوٹتے ٹوٹتے 192 ہو گئے ہیں، اور ہمارا اپنا ملک بھی بے انصافی کی وجہ سے ایک دفعہ ٹوٹا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ خدا نخواستہ ہماری یہ فاقہ مستی اس ملک کو کسی ایسے حادثے سے دوچار نہ کر دے۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ووٹ کی عزت ہونی چاہیے، ووٹ جس آدمی کو دیا جائے اس کو تسلیم کیا جائے، پارلیمنٹ پالیسیوں کا مرکز ہونا چاہیے، خارجی اور داخلی پالیسیوں کا، افواج پاکستان اور اس کے جاسوسی ادارے آئین کے اس میں رہتے ہوئے بالکل بنائے جتنی فوجیاں بناتے ہیں، ورنہ خدا نخواستہ یہ جو آپ ہر جگہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اس سے ہمارے فوجوں کی پیشہ ورانہ وہ جو سائل ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ 20-40 سال پہلے جو ہمارے حیثیت تھی ہندوستان کے مقابلے، ہم کمزور ہو رہے ہیں۔ پی ڈی ایم ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس ملک کے بچانے کا طریقہ صحیح، صاف، شفاف رضامندی کی بنیاد پہ ایک فیڈریشن۔ میں نے پشتوں میں کہا تھا، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ وہاں دھماکے ہو رہے ہیں، فلانی جگہ باردار ہے، بلوچ بغاوت کر رہا ہے۔ میں بلوچوں کا ماما ہوں، میں کسی سے نہیں ملا ہوں۔ آپ یہ اعلان کر دیں، آپ یہ اعلان کر دیں کہ بلوچ کی سرزمین، اس کے ساحل اور وسائل اور اس کی جو اللہ پاک نے نعمتیں پیدا کی ہیں، اس پہ آئینی طور ان کے بچوں کا حق
مقدم اور مسلم ہوگا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, میں ذمہ وار ہوں, بلوچ جنگ کرنا بند کر دیں گے. اور اگر آپ یہ تماشے کریں گے, خون سے لکھی ہوئی تاریخ اچھی نہیں ہوتی. بلوچ مائیں بیٹھی ہیں اسلام آباد میں, ان کے پیارے گم ہیں وزیرستان میں. آپ چاہتے تھے, ہم نے تو کہا آپ کو کہ وزیرستان کی خصوصی حیثیت آئین میں ان کو نہ چھیڑیں. پاکستان کے آئین کے صرف 4 آرٹیکل اس کو اپلیکیبل تھے. آپ نے سارے بلا اس کے گلے میں ڈال دیے, ان کو صوبے میں شامل کر دیا. نتیجے میں آپ کا کشمیر گیا. اب پی ٹی ایم کیا چاہتی ہے آپ سے؟ پی ٹی ایم جمہوری انسانی حقوق کی بات کر رہی ہے. شامل کر دیں صوبے میں, افواج کو وہاں سے نکالیں, گڑبڑ نہ کریں, ورنہ اس سے ہمارے دشمن بدترین فائدہ اٹھائیں گے اور پھر خدا نخواستہ ہم اس آگ پہ قابو نہیں پا سکیں گے. اس ملک کو بچانے کا واحد طریقہ ایک آزاد جمہوری فیڈریشن رضامندی پہ قائم, بلوچ, پشتون, پنجابی, سرائکی, ان کی زمینوں پہ ان کا حق, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ. بالکل ہم آپ کو گارنٹی دیں گے یہ ملک ترقی کے بہت بہترین مناظر طے کر کے ایشیا کا ٹائیگر بن سکتا ہے. یہاں ہر جگہ مسلح دہشت گرد, ہر جگہ ماردار, ہر جگہ تماشے. کیا پتہ نہیں کون یہ چاہتا ہے کہ اس ملک پہ خانہ جنگی ہو؟ خانہ جنگی فائدہ کیا ہے؟ اس ملک کو کون سا فائدہ ہوگا؟ گلی گلی لوگ لڑیں گے, نتیجہ کیا ہوگا؟ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے, غریب آدمی کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے, اس کی نوکری, اس کے بچے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے. میں وارن کرتا ہوں تمام پاکستان کے اکابرین کو, انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے پیاروں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. بچوں کے لیے مرغی کتے سے لڑ پڑتی ہے, لومڑ شیر کے گلے پڑ جاتی ہے. خدا کے لیے اپنے عوام پہ رحم کریں. کتنے افسوس کی بات. صحیح. یہ خبر ادھر خلا پر کر کے میں عرض کر رہا تھا, بھوک افلاس, یعنی غریب آدمی جب نکلتا ہے چھوٹا سا بازار اپنے لیے, موسیٰ خیل کا بازار. موسیٰ خیل کا بازار بھی دنیا کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے. چاول ہے, گڑ ہے, چائے ہے, چینی ہے, فلانا ہے, لیکن غریب آدمی نکلتا ہے, اس کے بچے بھوکے ہیں, بازار بڑا پڑا ہے. کیا ہوگا؟ آپ سینیٹ کے الیکشن میں ایک آدمی کی وفاداریاں خریدنے کے لیے, ایک آدمی کی وفاداریاں خریدنے کے لیے آپ 70 کروڑ روپے دیتے ہیں. 70 کروڑ. 70 کروڑ میں بلوچستان کے 4 اضلاع کو 4 ماہ تک روٹی دی جا سکتی ہے. 4 اضلاع کو موسیٰ خیل, شیرانی, جوگ, نورلائی, 70 کروڑ میں میں حساب نہیں لگا سکتا, آپ لگائیں کمپیوٹر والے, اس 4 اضلاع کو 6 مہینے روٹی دی جا سکتی ہے. یہ ایک نہیں ہے میری پارٹی کے, یہ بچی بھی ممبر تھے ہمارے, یہ عرفہ, وہاں ہمارے پاس 4 سینیٹر تھے. ہمارے اس کو 35 کروڑ کی آفر کی گئی. غریب لوگ ہیں, 35 کروڑ اگر میں دیکھ لوں میں تو حیران ہو جاؤں گا, میرا تو بالکل ایمان گڑبڑ ہو جائے گا. 25 ایک چک لگا دو, 35 کروڑ روپے. اس طرح پاکستان چلاؤ گے, پاکستان اس طرح چلے گا. 36 کروڑ ایک ووٹ نہیں, آپ نے 20 ووٹ لیے. اگر اوسطاً آپ نے 30 کروڑ دیے تو یہ 6 ارب ہوئے. 6 ارب میں پشتون, بلوچ, ہم سب ایک سال پورا میں فلم کھانا کھا سکتے ہیں, 2 سال کھا سکتے ہیں. اور پھر یہ تماشا, ادارے بنائے, احتساب. کون سا احتساب؟ میں بتاتا ہوں نام کس لیے پیسے, جا پکڑو اس کو, نکالو اس کا پیسہ. جو بکتا ہے وہ وفادار, جو خریدتا ہے وہ وفادار.
جو ان چیزوں سے بیزار اور انصاف کی بات کرتا ہے وہ غدار، لخ جس نے انصاف پہ لخ لانا، جو بکتا ہے وہ وفادار۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، مجھے آدمی کی عزت عزیز ہے، مجھے اپنی عزت عزیز ہے، اس لیے لوگوں کی بے عزتی نہیں کرتا۔ کیا نہیں ہوا اس اسمبلی میں؟ کس طرح یہ ایک بریگیڈ سٹنگ بریگیڈیت کہتا تھا میں نے گرائی ہے بلوچستان حکومت۔ یہ کوئی دنیا میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے؟ کسی نے اس سے پوچھا؟ پرانے ٹھیکیدار نے اتنے پیسے دیے، پرانے نے اتنے دیے، پھر ہم نے یوں کیا، پھر ہم نے وہ کیا، پھر ہم نے پشتونخوا ملے پارٹی مالک اور پتہ نہیں کن کی حکومت گرا۔ پھر اب کیا کریں؟ ہم جاسوس نہیں ہیں، لیکن جس انداز میں تماشے ہو رہے ہیں یہ ادارے کا، یہ احتساب ادارے اس طرح نہیں چلے گا۔ ابھی وقت ہے، توبے کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، ابھی توبہ کر لو۔ وہ تو توبے دروازہ نہ تو بند سے ہوئے فوجانو جاسوسی ادارو بلاو بترو توبہ کر بھی ماز کر دی، توبہ کر بھی روزو ہونے سے پاکستان میں چاہیے جی سب الیکشنوں کی۔ اور میں ایمان سے کہتا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، میں ایمان سے کہتا ہوں، اگر کسی کو میری ٹوپی پسند نہیں یا کسی کو میں بحیثیت معمول میری باتیں پسند نہیں ہے، میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا، میں کبھی بھی الیکشن میں کھڑا نہیں ہوں۔ خدا کے لیے پاکستان کا رہتا میں نہیں کھڑا ہوں، میں نہ الیکشن لڑوں گا، نہ زمرینی کا ممبر بنوں گا، نہ فلانا کو۔ اس ملک پہ رحم کریں، بہترین ملک ہے، بچ سکتا ہے، چل سکتا ہے، وسائل سے پر ملک ہے۔ تماشے بنائے گالیاں، سارے جاسوسی ادارے سیاسی لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اور آپ کو مانو ہم ویسے بالکل سلائے ہوئے گھوڑے ہیں، ہمارے ساتھ صرف شرافت سے بات کرو ہم تابعدار، صرف انسانیت سے شرافت سے بات کرو ہم تابعدار۔ تو میں عرض کر رہا تھا اخبار والوں کے لیے، پرسوں 2 دن سے توئی وزیرستان کے ساتھ دوتانی قبائل کا علاقہ ہے، اس کے ساتھ ساؤتھ وزیرستان لگا ہوا۔ پرسوں سے ہزاروں لوگ میزائلوں سے مسلح، دنیا جہان کے خطرناک ترین ہتھیاروں سے مسلح مورچہ زن ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ ہمارے افواج، ہمارے ملیشیا والے خاموش تماشائی بیٹھے۔ اگر خود آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو خود آگ لگانی ہے، بس بسم اللہ، آپ کو مبارک ہو۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، دوتانی قبائل اور وزیر قبائل کے درمیان کوئی جھگڑا ہوگا، ان کا کوئی مصر ہوگا، پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر میں ان کے کاغذات ہوں گے، لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں بس آ کے کسی مقام پہ قبضہ، کسی کی زمین پہ قبضہ، شہر میں، کوئٹہ شہر میں۔ اگر قصداً اور آمدن آپ اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ ملک ہمیں عزیز ہے، ہمیں اپنی زندگی بھی عزیز ہے، لیکن خدا گواہ ہے ہمیں اپنی زندگی اس ملک کے امن سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ ہم کسی کو بھی یہاں خانہ جنگی پیدا کرنے نہیں دیں گے، کسی کو بھی۔ اگر ہمیں مجبور کیا گیا پھر ہم خود سنبھالیں گے سب کچھ، ہمیں مجبور نہ کریں۔ آئے اس ملک کو چلائیں، سمجھائیں، ہمیں ہمارے بتا دیں لکھائش، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ میں نے فضل الرحمان کی موجودگی میں حیدرآباد جلسے میں اپنی طرف سے کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ، عمران خان کو یہ ملک عزیز ہے، یہ کھیلن اس کو عزیز ہے، اس کے وزیروں کو عزیز ہے، یہ کھیلن عزیز ہے۔ آج وہ اعلان کر دے کہ میں نے اس خاطر کہ پاکستان کے لوگ بیٹھے اور اس ملک کو چلانے کے لیے ڈائلاگ کریں، اسمبلی توڑ دیں، الیکشن سے پہلے گول میز کانفرنس بلائیں جس میں پاکستان کے سارے اسٹیک ہولڈر ہوں اور پاکستان کا آئین درمیان میں پڑا ہو۔ بیٹھ کے مجھے نہ بلائیں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے فضل الرحمان پہ بھروسہ ہے، مجھے دوسرے ساتھی پہ بھروسہ ہے۔ جرنلسٹ، ججز، جرنیل، کرنیل، جاسوسی ادارے، سول اور فوجی بھی، سیاسی اکابرین، نواز شریف، فلانا سب کو بلائیں، بیٹھے کہ اس ملک کو کس طرح چلانا ہے۔ اس طرح میں قبول نہیں ہے۔
अफवाज पाकिस्तान को दुनिया के अफवाज की तरह ये तबूत पीना पड़ेगा कि वो सियासत से पीछे हटे। ये हमारी भी खैर है, उनकी भी खैर। मेहरबानी मेरा मनना वक्त बाजी कर दिया जानों ने दी नूर मजलिस ब्याह को उन्होंने हिम्मत पर कमी दामल किस्म फल में दामल किस्म दाल वजली दास بجاو دغه يرسو انا كم بدغه خبوم زي اسلام آباد لذيك نزي دغه دا درنا ورور يول تلسل سكوسو د جوړی کړ یو مشر یو سکندریا مشر نکسان تلسل د جوړی کړ بل زو کو خدای کو ولا ته په ازاق لكم په مخه مشه سلام علیکم ناری واړی کنه وړ بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر حضور نعره تکبیر PDM زنده‌باد PDM زنده‌باد جمهوریت زنده‌باد پښتونخوا ملي عوامي پارټي زنده‌باد سلام علیکم ملګری دې په خپلو ځایو ودرېږي لاره دې خلاصه وساتي څوک دې نه راځي